إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ایک قرآن مجید کی آیت میں یہ ذکر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر ان کی طرف ایک رسول کو بھیج کر. اس رسول کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا کیا اعمال وہ رسول انجام دیں گے؟ 3 اعمال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی تلاوت کر کے سناتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی اور حکمت کی انہیں تعلیم دیتے ہیں. پھر فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے انسانیت کا لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ بہت بڑی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. آیت پہ اگر ہم اور آپ غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو گمراہی سے نکالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، اور یہ نبی کے 3 مناصب، 3 اعمال جو پیارے نبی نے بہترین انداز سے انجام دیے، اس کے ذریعے سے لوگ گمراہی سے ہدایت کی طرف آ گئے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان ہم میں سے یہ بھی سوچے کہ یہ جو 3 اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے ہدایت کی ضمانت کے طور پہ، ہم میں سے ہر ایک شخص کا ان 3 اعمال سے کتنا تعلق ہے. جتنا تعلق آپ کا ان 3 سے جڑا ہوا ہے اتنا آپ ہدایت پر ہیں، اور جتنے ان 3 اعمال سے نبی کے منصب سے ہم اور آپ دور ہیں اتنا زیادہ امکان ہے کہ شاید ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، لیکن حقیقت شاید ایسی نہ ہو. یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے سنایا کرتے، اور ایسی خوبصورت تلاوت کیا کرتے کہ مکہ کے کفار بھی وہاں جمع ہو کر اس تلاوت کو سننے میں مگن ہو جایا کرتے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے، یعنی ان کے نفوس کو بری عادتوں سے، برے اعمال سے، برے اخلاق سے پاک کیا کرتے. روزمرہ کی زندگی میں دائیں بائیں ہونے والے معاملات کی وجہ سے انسان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے، اس کی عادات بھی خراب ہو جاتی ہیں، اس کی زبان پر وہ الفاظ آ جاتے ہیں جو نہیں آنے چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی بھلائی کی باتیں ایسے بتلاتے کہ صحابہ کرام کے نفوس شریفہ پاک ہو جایا کرتے. اگر کوئی اس قسم کے غلط خیالات اور غلط باتیں آیا کرتی تو وہ اس سے دھل جایا کرتی. اور اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کا علم دیا کرتے اپنے صحابہ کو، اور حکمت
اس کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ خیر و بھلائی کی باتیں جو قرآن میں ہیں اس کو کھول کھول کے بیان کرتے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اپنے فرامین مبارکہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی کیے، لیکن یہ ڈائریکٹ وحی نہیں ہے، یہ انڈائریکٹ وحی ہے، یہ بھی اپنے ساتھیوں کو سکھایا کرتے۔ تو جو اپنا انسان کو ہدایت کا اگر پیمانہ چاہیے تو وہ ان اعمال کے ساتھ اپنا ذاتی تعلق کو جج کر لے۔ اگر بہترین تعلق ہے تو وہ اس ہدایت کو حاصل کرنے والا ہے جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اگر اس سے دوری ہے تو اصلاح کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ وقت زندگی کا انسان کے پاس بہت ہی محدود ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، سنن ابن ماجہ کی بہت ہی قابل غور حدیث ہے، اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم مکہ کے کچھ نوجوان تھے، کم عمر نوجوان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر کیا رہا؟ کہتے ہیں تعلمنا الایمان قبل القرآن، ہم نے ایمان سیکھ لیا تھا قرآن سیکھنے سے پہلے۔ ہم نے ایمان سیکھ لیا تھا قرآن سیکھنے سے پہلے۔ ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا۔ فازددنا به ایمانا، اس کے نتیجے میں ہمارا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو ایک ایمان ان کو حاصل ہوا تھا قرآن سیکھنے سے پہلے، اور ایک ایمان ان کو حاصل ہوا قرآن سیکھنے کے بعد، جس سے ان کا ایمان ایک اونچے درجے پر پہنچ گیا۔ اب شارحین کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں کیسے ایمان حاصل ہوا قرآن سیکھنے سے پہلے، یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ دیکھیے، نوجوان ہیں، کم عمر ہیں، آس پاس ہونے والی تبدیلیوں کو بہت زیادہ نوٹ کرتے ہیں، بہت جلدی ان سے اثر بھی لے لیتے ہیں۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک کلچر کے بارے میں ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، سیلیبریٹی کلچر۔ لوگ جناب مختلف لوگوں کے مداح بن جاتے ہیں، اور ایسے مداح بن جاتے ہیں کہ پھر صبح شام ان کی باتیں، اپنے موبائل میں ان کی تصاویر، ان کی ویڈیوز، ان کے کلپ کو سننا، ان کو دیکھنا، اور جناب شاید رات کو خواب کے اندر بھی وہی شخصیات ان کو نظر آنا شروع ہو جائے۔ یہ بات ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اور کم عمر لوگوں میں اس کی جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، مزاج میں تبدیلی جلدی رونما ہوتی ہے۔ تو وہ اپنا ایک جوانی کا ایک بہترین دور بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو ایمان قرآن سے پہلے سیکھ لیا تھا۔ شارحین یہاں یہ ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلسوں میں جب بیٹھا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرماتے، جس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے، جس طرح آپ کے انداز ہوا کرتے، اس کے ذریعے ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا۔ اس صحبت سے جو فائدے انہیں حاصل ہوتے اسے وہ ایمان سے تعبیر کر رہے ہیں۔ پھر جو قرآن اترتا گیا، قرآن کی تعلیم بھی آتی گئی، اور اس طریقے سے ان کا ایمان بڑھتا گیا۔ تو یاد رکھیے، ایمان کو اس حدیث میں اس کی دو مصادر، دو سورسز بیان کی گئی ہیں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، اور دوسرا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اس کے ذریعے ایمان بڑھتا ہے، اس کے ذریعے ایمان کو چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ اسی کے ذریعے صحابہ کرام وہ بنے جو پوری تاریخ نے دیکھا، اور آج تک ہم ان کی تعریف میں ہر جگہ ہماری زبانیں تر ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامیاب ترین انسان کی زندگی ہے نبی سے پہلے۔ دنیا کے تمام پیرامیٹرز، میزان جس پر لوگ کسی انسان کو جج کرتے ہیں، اس کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان ان تمام کے تمام موازین پر پورے درجے پر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دوست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر۔ کیا آپ سب کے ذہن میں یہ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف رولز بیان کیے، کیا اس کے تعلق سے بہت سے واقعات ہمارے ذہن میں نہیں؟ تو ذرا غور کیجئے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے جو مناسب، جو ذمہ داریاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی گئیں، اس میں آپ کا کردار کیا تھا، اس میں آپ کی خوبصورت زندگی کس طرح کی تھی۔ آج تو اس تعلق سے ایک دشمن کی یا ایک غیر مسلم کی گواہی بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ ایک کتاب مائیکل ہارٹ، اس کے لکھنے والے
اس نے کتاب، اور وہ متعصب قسم کا عیسائی، متعصب قسم کا نصرانی، اس کتاب کا نام لکھتا ہے 100 مؤثر شخصیات جنہوں نے پوری تاریخ کے اندر اپنا لوہا منوایا، سب سے زیادہ معاشرے میں اور دنیا میں تاثیر رکھنے والی شخصیات، تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلی شخصیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھتا ہے۔ اب دیکھیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی آیات، اس کا ذکر نہیں کر رہا، وہ دنیا کے پیمانوں کے اوپر جو لیڈران دنیا کے اندر آئے ہیں، بڑے بڑے ریاست کے سربراہ آئے ہیں، بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک آئے ہیں، ان پیرامیٹرز کے اوپر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھ رہا ہے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ان سے زیادہ انفلوئنس والی تاریخ میں کوئی شخصیت دنیا میں نہیں گزری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے اور تیسرے نمبر پر وہ جا کر ذکر کرتا ہے کہ وہ خود کرسچن ہے، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معبود کے درجے پر ہیں، لیکن کہتا ہے میں مجبور ہوں کہ دنیا میں جس قسم کے مشکل حالات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کچھ پروڈکٹیوٹی تھی، یہ کچھ آپ نے انتاج کیا، یہ کچھ آپ پیش کر سکے پوری انسانیت اور دنیا کے لیے، اتنی سخت حالات میں اتنا کچھ کر جانا، یہ تو میرے عقیدے کے حساب سے حضرت عیسیٰ نے بھی نہیں کیا۔ اس بات کو لکھنے پر وہ مجبور ہو گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے محترم ناظرین، حاضرین، یہ سوچئے کہ یہ جو عظیم اور اتنی بہترین زندگی جسے دشمن بھی دیکھ کر اس پہ رش کر رہا ہے، میری اور آپ کی اس زندگی کے بارے میں کتنی معلومات ہے؟ ہم ہر جمعے ایک جملہ سنتے ہیں، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین زندگی گزارنے کا ڈھنگ، سب سے بہترین معاملات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ یہ ہر جمعے ہم یہ بات سنتے ہیں، تو یقیناً ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معمولات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی، مدینہ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن میں زندگی، جنگ میں زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاہدوں کی زندگی، اور جنہوں نے معاہدے توڑ دیے ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہوئے، یہ سارے کے سارے حالات و واقعات پر اس کی نظر رہے۔ اور یقین جانیے، اگر ایک انسان دل صاف کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم دل میں رکھتے ہوئے اس سیرت کو پڑھے گا، تو آج کے زمانے کے بلکہ گزرے ہوئے تمام زمانوں کے جتنی بھی رول ماڈلز ہیں، وہ سارے کے سارے اس کو یکسر بھول جائیں گے۔ اسے یقین ہی نہیں آئے گا کہ میں کیسے فلاں 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 شخص کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ میں اسے اپنا رول ماڈل سمجھتا تھا۔ حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ جاننے کی وجہ سے ہم نے بہت سے کمزور امتیوں کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا ہے۔ میں پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر ایمان والے دائرے کے اندر رول ماڈل ہیں، معاملہ پھر بھی کچھ نہ کچھ عافیت والا ہے، لیکن آپ اور میں جانتے ہیں، ہماری نئی نسل کے لوگ جانتے ہیں، آج آپ اگر فٹ بال اور فلاں فلاں کی جو ٹیمز ہیں، ان کے جو کلبز ہیں، اگر آپ ان کے کھلاڑیوں کے نام لے لیں تو وہ ہمارے ملک کا نوجوان جو ان سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے، وہ ان کے ایسے گن گاتا نظر آئے گا آپ کو جیسے کہ زندگی میں ان کی شخصیت کے علاوہ اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ جبکہ وہ سوال خود اپنے آپ سے کرے کہ اس شخص کی کیا زندگی دیکھ رہا ہے، ایک کھیل کی، ایک ایکٹیویٹی کی، ایک انٹرٹینمنٹ کی؟ کیا یہ زندگی کا مقصد ہے؟ اور اس شخص سے میں خود سوال کرتا ہوں، کیا آج سے 10 سال بعد بھی آپ اس کے گن گا رہے ہوں گے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر آ چکی ہوگی۔ اس کے بعد تو بس اس کو چلتے پھرتے لوگ بھی سلام کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ وہ جب تک اس کی ہمت، اس کی اہمیت ہے آپ کے دل میں، جب تک وہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، جب تک آپ 6 دوستوں میں اس کے بارے میں جب باتیں کرتے ہیں تو آپ کو بہت باتیں سننے کو مل جاتی ہیں، ایک محفل کا موضوع بن جاتا ہے، اس وقت تک اس کی اہمیت ہے۔ ورنہ بڑے بڑے ملک کے ہمارے ہاں ورلڈ کپ کے ماحول ہیں، کپتان گزرے، کھلاڑی گزرے، آج ان کا کوئی نام بھی پسند نہیں کرتا۔ بلکہ میں یقین رکھتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اگر چلتا پھرتا نظر بھی آئے، آپ بولیں بھائی ان سے سلام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، 10 سال پرانے کھلاڑی تھے، اس وقت ان کی بڑی واہ واہ تھی، آج تو بس صحیح دیکھ لیا کافی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ فیک رول ماڈلز ہیں، اس کا مطلب یہ بہت ہی وقتی قسم کے رول ماڈل ہیں۔ اور اگر رول ماڈلز بن گئے ہیں ہمارے کچھ فنکار، کچھ اداکار، تو یہ اور خطرے کی بات ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہ تو ایک وقتی طور پر ایک ڈرامہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں بدترین سے بدترین اخلاق والے شخص کو اگر ایک عمدہ اخلاق کا رول دے دیا جائے تو وہ اس کو بڑے ہی بہترین انداز سے انجام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نوجوان نسل، بلکہ مرد و خواتین،
وہ سب کے سب اس کے اس رول سے متاثر ہو کے اس کی شخصیت کو در حقیقت ایسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسا کہ وہ آپ کے سامنے ایکٹنگ کر رہا ہے. یعنی اس کی تاثیر اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ایک فیک کہانی، ایک جھوٹی من گھڑت کہانی جو لکھنے والا یہ معلوم ہے، ڈرامے کے آخر میں لکھا ہوتا ہے کہانی کس نے لکھی، اس کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے باوجود انسان سمجھ رہا ہوتا ہے ارے بیچارے کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، ارے بیچارہ کیوں مر گیا، اس کی طلاق کیوں ہو گئی، اس کے ساتھ برا ہوا، انسان اس پہ افسوس کر رہا ہے. تو بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی اور کامل اور پرفیکٹ زندگی جب مسلمانوں کے سامنے موجود ہے تو کیا اس کے بعد کوئی میرا اور آپ کا ایکسکیوز ہے کہ ہم اور آپ اس طرح کے محدود اور وقتی طور پہ، اور شاید ان میں سے بہت سارے اخلاق اور کردار کے اتنے اچھے لوگ ہوں بھی نہ، کہ ہم اور آپ ان کو اپنا رول ماڈل سمجھیں، ہم اور آپ ان کی محبت کے گن گائیں، ہم اور آپ ان کی سیرت اور ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں سب کچھ جانیں. آج صبح ناشتے میں انہوں نے کیا تناول فرمایا انسٹاگرام پر آ گیا، مجھے معلوم ہو گیا. آج رات کو وہ کیا کھا رہے ہیں، کس مال میں جا رہے ہیں، کس پروگرام میں جا رہے ہیں، یہ مجھے معلوم ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتنی ازواج مطہرات تھیں، ان کی کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے کتنے بیٹے تھے، آپ چلتے پھرتے پوچھ لیجئے، آپ کو جواب معلوم ہو جائے گا. کوئی کہے گا 3، کوئی کہے گا 4، کوئی کہے گا 5. نام کتنوں کے پتہ ہیں؟ حضرت فاطمہ کا نام ذہن میں آ جائے گا، بس مبارک ہو ماشاءاللہ، بہت زیادہ معلومات ہے. ازواج کتنی تھی؟ شاید 8 تھیں، شاید 7 تھی، شاید 9 تھی، شاید 11 تھیں، مختلف قسم کی بات. ارے یہ ازواج کون ہیں؟ یہ آپ کی ماں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی ماں ہیں. بھلا کوئی اپنی ماں کی تعداد اور ماؤں کے نام کو بھی اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے؟ لیکن اس طرح سے ہم نے سمجھا نہیں، اس طرح سے دیکھا نہیں. میں اپنے ایک استاد کا واقعہ یاد کرتا ہوں. ایک مرتبہ بیٹھے تھے، طلبہ کو نصیحت کر رہے تھے عربی زبان کے تعلق سے، اور جو طلبہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو عربی نہیں آتی تھی. کہہ رہے تھے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عربی زبان سیکھو، عربی زبان سیکھنے فخر کرنا چاہیے. ان کا تعلق یورپی کسی ملک سے ہے، انگریزی فرفر بولتے ہیں، اور وہ طلبہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میری آپ کو نصیحت ہے کہ آپ سب عربی زبان سیکھو. اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں ارے کوئی ایسا بیٹا بھی دیکھا ہے دنیا میں جسے اپنی ماں کی زبان نہ آتی ہو؟ کوئی دنیا میں ایسا بیٹا بھی دیکھا ہے جسے اپنی ماں کی زبان نہ آتی ہو؟ تم کیسے بیٹے ہو عائشہ کے، خدیجہ کے، حفصہ کے، کہ تمہیں ان کی زبان نہیں آتی؟ تمہیں ان کی باتیں پڑھتے ہو تو اس کے ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا پتہ نہیں اس طرف دھیان ہے بھی کہ نہیں کہ وہ ہماری مائیں ہیں. کیا مقام مرتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ سے جڑی ہوئی شخصیات کا. تو بہت ضرورت ہے ہمیں اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جڑنے کی. اور جیسے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمام زندگی کے ہر پہلو میں آپ کو پرفیکشن نظر آئے گی. باپ کا رول کیا ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں، کس طرح آپ نے تربیت فرمائی اپنی. ایک بات میں اشارتاً کرتا ہوں کچھ مثالوں کے ساتھ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی تمام بچوں کی والدہ تھیں ماں سوائے ابراہیم کے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس ہے. آپ کی بیٹیاں نوجوان ہیں، آپ ان سے بھی بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر لیتے ہیں. یہ تو لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے کہ بہت چھوٹی عمر کی شادیاں ہوئیں اور بہت بڑی تعداد میں شادیاں ہوئیں. اس کے حوالے سے یہاں وہاں کچھ کلپ آتے ہیں، ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں پتہ نہیں اس کا کیا جواب ہے، کیونکہ بالکل واضح جوابات موجود ہیں، لیکن ہم اس مزاج کو سمجھیں، اس طرف آئیں. تو یہ ذہن میں نہیں آتا کہ سودا بنت زمعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وائف ہیں، جن کے ساتھ 5 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اکیلے رہے ہیں، کیا حکمت تھی. حضرت خدیجہ سے بھی بڑی عمر کی خاتون، حضرت خدیجہ آپ سے عمر میں بڑی ہیں، ان سے شادی کرتے ہیں، ہمیشہ آخری وقت تک وہی آپ کی وائف رہتی ہیں. اس کے بعد جب بیٹیاں جوان ہیں، ان کی تربیت کی ضرورت ہے، اس موقع پر آپ سودا بنت زمعہ کا انتخاب کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں. حضرت عائشہ سے شادی مدینہ منورہ آنے کے بعد، ریاست تشکیل پانے کے بعد ہوتی ہے. یہ ایک چھوٹا سا پہلو ہے، یہ ایک حکمت کا پہلو ہے. شادیاں ہوئیں، ہر شادی کے پیچھے ایک حکمت ہے، ہر شادی کے پیچھے واقعات موجود ہیں. کسی موقع پر فلاں قبیلے کی خاتون سے شادی فرمائی، پورا کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا کہ اتنے بڑے شخصیت ہمارے خاندان کو عزت اس طرح دے رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کی خاتون سے شادی کر رہے ہیں، چلو اب تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بن گئے، آؤ آج سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. کچھ موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خیبر فتح ہو گیا، وہاں کے سردار حیی بن اخطب، اس کی بیٹی معلوم ہوا کہ وہ ایک صحابی کے حصے میں آ گئیں.
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہودی قوم کو آپ جانتے ہیں، انہیں جب معلوم ہوگا کہ ہمارے سردار کی بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے رشتے میں لے لیا تو یہ اسے اپنے لیے ایک کمتر بات سمجھیں گے، لیکن اگر آپ ان سے نکاح کر لیں تو یہ ان کے لیے ایک بڑا پہلو ہوگا، شاید ان کا دل اسلام کی طرف آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیوہ صفیہ رضی اللہ عنہا ان کے شوہر مارا جا چکا تھا اس سے شادی کر لیتے ہیں اس شرعی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ شادیوں کی پہلو ہیں، پھر باپ ہونے کی حیثیت سے پہلو ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ اور مدینہ کے اندر مختلف انداز ہے، قرآن کا مکہ میں اور مدینہ میں مختلف انداز ہے، یہ بات نہ بھولیں۔ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں اور ترجمے پہ نظر جائے اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، میں مکی سورت پڑھ رہا ہوں یا مدنی سورت پڑھ رہا ہوں۔ مکہ میں کیا ہے؟ اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ مکہ میں کیا ہے؟ ضد اور تکبر والے لوگ ہیں، عربی زبان پہ بڑا ان کو مان ہے۔ تو آپ سوچئے قرآن کی آیتیں اس مناسبت سے نازل ہو رہی ہیں۔ اما سپارہ جو ہے آخری سپارہ آپ سب جانتے ہیں، اس کی سورت کے اندر چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور ہر ایک کے مشاہدے میں آتا ہے کہ بظاہر مشکل الفاظ ہیں، ایسا ہی ہے، مشکل الفاظ معلوم ہوتے ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے کہ مکہ کے رہنے والے لوگ اسلام قبول نہیں کر رہے اور اپنی عربی پہ ان کو بڑا مان تھا کہ ہماری عربی زبان بڑی زبردست ہے، اس میں اتنے مشکل الفاظ آئے اور کیا خوبصورت نظم اس کا بنتی ہے آپس میں کہ اس کو سن کے وہ سوائے ضد اور ہٹ درمی کے کوئی اور عذر بچتا نہیں ہے کہ انسان اس قرآن پر ایمان لے کر نہ آئے۔ تو قرآن کا موضوع مکہ کے لحاظ سے الگ ہے۔ پھر چونکہ یہ پچھلی قوموں کے حالات جانتے تھے تو عاد اور ثمود اور فرعون ان کی قوموں کے واقعات ان کو بتائے گئے کہ سنتے رہتے ہو ان کے بارے میں کہ یہ ہلاک ہوئے، عذاب آیا نبیوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، تو یہ بھی اسی طرح کے نبی ہیں، یہ باتیں بتائی گئیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں شک میں مبتلا تھے، غفلت میں تھے، قیامت کے دن کی بہت سی آیات ہیں۔ تو قرآن کی حقانیت، عربی زبان کی خوبصورت قسم کی تعبیر، اللہ کا کلام، اور پچھلی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور آگے جا کے جنت اور جہنم کا تذکرہ، یہ سب کی سب مکی صورتوں کا موضوع ہے۔ سیرت کے حساب سے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب آ گئے، اب ریاست تشکیل پا رہی ہے، اب ایک حکومت بن رہی ہے، اب اس معاشرے کے اندر امیر اور غریب بھی ہوں گے، زکوٰۃ کا نظام آ جاتا ہے، اب اسلام پر عمل کرنے میں آزادی ہوگی، جمعے کی نماز کے قیام کا وجوب کا حکم یہاں مدینہ منورہ پہنچ کے آ جاتا ہے، جماعت کی نماز کے سارے احکامات، اذان دینی ہے، لوگوں کو بلانا ہے۔ مکہ کے اندر تو بہت ہی مشکل کے ساتھ سروائیو کر پا رہے تھے، یہاں آ کر اپنی ریاست ہے، اپنے ضابطے ہیں، تو اب باقاعدہ جماعت کے اندر آنا ہے۔ جماعت میں جو آ رہا ہے وہ ریاست کا حصہ سمجھا جا رہا ہے، جو جماعت سے سستی کی وجہ سے پیچھے ہو رہا ہے، سوسائٹی کے لوگوں کا اس کے بارے میں تصور بھی تبدیل ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے والے کام کیوں نہیں کر رہا، یہ ہماری طرح کا ایمان والے معاملات میں کیوں نہیں شامل ہو رہا۔ اب ایک ریاست بن چکی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دیکھیے، جب مکہ جب تک فتح نہیں ہوا، اسلام میں حج کے احکامات ہی نہیں، حج کا حکم ہی نہیں۔ مکہ فتح ہوتا ہے 8ویں سال میں، 9ویں سال میں اللہ رب العزت حج فرض کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو روانہ کرتے ہیں، جاؤ اس سال تم حج کرو۔ پھر 10ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے ہیں۔ عبادات ساری کی ساری، ان کا تسلسل یہ سیرت کی روشنی میں ہی صحیح سے سمجھ میں آتا ہے۔ اب حکمت تھی، اب سمجھ میں آ رہی ہے اس عبادت کی۔ سزا و جزا، اسلام کی سزائیں، حدود مکہ میں کوئی موجود نہیں۔ وہاں کتنے گنے چنے مسلمان ہیں، کیسے ان کے اوپر کچھ سزائیں نافذ کی جائیں گی؟ حاکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہے نہیں، کیسے ان سزاؤں کو نافذ کر سکیں گے؟ اور وہاں تو بہت تھوڑے تھے لیکن انتہائی پختہ، انتہائی مضبوط ایمان والے تھے۔ ہاں، مدینہ منورہ آنے کے بعد منافقین کا بھی ظہور ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اسلام کا دور ہے۔ تو اس موقع پر جو دل سے اسلام قبول نہیں کر رہے وہ جانتے ہیں کہ بظاہر اسلام قبول کر لینے میں سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹنس مل جائے گا، سوسائٹی میں لوگ سمجھیں گے کہ ہماری طرح کے ہی ہیں، تو وہاں پر منافقت بھی نظر آتی ہے۔ منافقین کا پورا ذکر وہ مدنی صورتوں میں ہے، مکی صورتوں میں ان کا تذکرہ ہی نہیں، کیونکہ مکہ کے اندر تو اسلام قبول کرنا یہ تو اپنے اوپر بہت بڑی آزمائش کو لے کے آنا تھا۔ ہاں، مدینہ منورہ آنے کے بعد کچھ بظاہر دنیاوی فائدے حاصل ہو سکتے تھے۔ تو بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ قرآن کا مزاج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی، یہ آپ کی سیرت کو صحیح انداز سے پڑھے اور سمجھے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس سیرت کا علم بھی ایسا علم نہیں ہے کہ آپ اس کو شریعت کے دیگر علوم سے ہٹ کے پڑھیں، نہیں، قرآن اور حدیث کو ساتھ رکھتے ہوئے اس کا ایک شمولی، کمپریہنسو جسے ہم کہتے ہیں، شمولی مطالعہ کریں
کہ دونوں پہلو قرآن اور حدیث کی تعلیمات بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھ رہے ہیں، تب آپ دیکھیں گے کہ شریعت کا جو مزاج اور شریعت کا جو مقاصد ہیں وہ جس طرح سے آپ کے ذہن میں آئیں گے اس کا کوئی ثانی نہیں ہوگا، وہ متفرق تعلیمات کی روشنی میں اس انداز سے ذہن میں نہیں آ سکتے۔ سیرت کے مصادر کیا ہیں؟ سب سے بڑا مصدر سیرت یاد رکھیے گا قرآن مجید ہے۔ یہ عجیب بات ہے، قرآن میں سیرت ہے، بے شمار مقامات پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے واقعات ہیں، پوری جنگوں کے حالات ہیں۔ سورہ انفال اس کا موضوع کیا ہے؟ جنگ بدر۔ سورہ آل عمران نے 58 آیات جنگ احد کے تعلق سے ہیں۔ تو احد کے واقعے کی تفصیلات اور جو دلوں کی کیفیات تھی وہ جاننے کے لیے آپ کو اور مجھے کوئی غیر معتبر ذرائع کی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے 58 آیتیں جنگ احد کے تعلق سے ہیں۔ سورہ احزاب آدھے پارے کے برابر سورت ہے، پوری کی پوری غزوہ خندق کے بارے میں ہے۔ صلح حدیبیہ اس کے بارے میں سورۃ الفتح نازل ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عظیم فتح قرار دیا۔ جنگ کوئی نہیں ہوئی، فائٹ کوئی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ اسے کھلی فتح قرار دے رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو ایک سیاسی پہلی مرتبہ قبول حاصل ہوا کہ مکہ والوں نے پہلی بار آپ کے سامنے بیٹھ کر معاہدہ کیا اور سائن کیے۔ اب وہ تسلیم کر گئے کہ یہ مسلمانوں کا وجود ماننا پڑے گا، یہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں، یہ بھی ایک ریاست ہیں، ان کے ساتھ کانٹریکٹس ہوں گے، معاہدے ہوں گے۔ اب پہلے کی طرح نہیں کہ بس ان کو مارو ختم کرو، ختم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قبول کو فتح مبین قرار دیا۔ بظاہر انسان اگر پڑھے لگے گا پتہ نہیں کون سی جنگ فتح کر کر آئے مسلمان، یہ بھی جو فتح تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور اسلام والوں کو ان کا عزت و مقام مرتبہ بڑھایا کہ اب قریش سامنے بیٹھ کر معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، یہ فتح تھی۔ تو بظاہر بہت سی صورتیں، سورہ حجرات، سورہ تحریم، آپ ان کے موضوعات پڑھتے جائیے، یہ آپ کو سیرت کے کچھ واقعات کے بارے میں بھی خبر دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سیرت کی بڑی اچھی کتابیں آپ کے گھروں میں موجود ہوگی۔ الرحیق المختوم، تجلیات نبوت، بڑی آسان کتاب ہے، مختصر کتاب ہے، یقین جانیے نوجوان خاص طور پہ چھٹیاں اگر جن کی ہیں وہ اس کو پڑھ لیں، 10 دن میں ختم کر لیں۔ اور بڑے حضرات بھی اپنا ایک معمول بنا لیں، جس طرح سے قرآن اور حدیث پڑھنے کا ایک معمول ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا حصہ اس کا پڑھتے رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کی تعظیم اور محبت کے ساتھ جب اس کو پڑھیں گے تو شریعت کے مقاصد بھی سمجھ میں آئیں گے۔ اور جو میں نے کہا تھا شروع میں کہ آج کل جس طرح ہم لوگ کچھ مصنوعی زندگیوں کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں، حقیقی کامیاب ترین زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کور کرنے والی اس زندگی کا صحیح تصور اور صحیح تعارف حاصل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔